پاکستان کے سیاستدانوں کی چوریاں سامنے آ گئی. عمران خان نے پکڑنے کا حکم دے دیا. عنقریب پی ڈی ایم شور مچانے جا رہی ہے. ایک سینیٹر کی بولی 40 سے 45 کروڑ. پاکستان کو ان لوگوں نے بیچ کھایا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں عمران خان نے اپنی پارٹی سے 20 MPs کو نکالا تھا. جب ان کو نکالا گیا تو مختلف پارٹیز نے شور مچایا کہ یہ عمران خان نے غلط کیا، یہ غلط الفاظ بول رہا ہے. تب عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے سینٹ کے الیکشن میں پیسے کھائے ہیں. تب کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا، سب نے مذاق اڑایا، اور ایون کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں بھی کھائیں، وہ آگے جا کے ڈسکس کرنے لگے ہیں. تب پورا پاکستان سوچ میں پڑ گیا کہ یار کہیں یہ سچ تو نہیں بول رہے. ہر بندہ انگلی اٹھاتے ہوئے ڈر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا لی تھیں. ان 20 لوگوں میں زیر فہرست کچھ نام ہیں، ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جن جن لوگوں نے شور مچایا، جو اس کے بینیفیشیل ہیں، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اس چیز کے بینیفیشیل ہیں ان کے نام سامنے آنے والے. عمران خان نے چند لفظ بولے تو اسے کہا تھا کہ میں کرپشن کے دوران ساروں کو پکڑوں گا، ساری پارٹیز اکٹھی ہو جائیں گی. سب اکٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوسرے کے دشمن تھے اور یہ آج ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور جو سینیٹرز بنے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بنے ہیں. ان لوگوں نے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ خرچ کیا چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اور پیسے ان کی تھیلیوں میں ڈالے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 1 ارب 20 کروڑ آیا کہاں سے. ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر پراپرلی. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک بندے نے جیتنا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر تو اس کو تقریباً 14 ووٹ درکار ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس تقریباً 6-7 الیکشن کی سیٹیں تھیں، وہ جو کہ KPK سے جیتا تھا. ایک PTI نے نکالا تھا، وہ بھی شامل کر لیں تو 7-8 بن جاتے ہیں. 14 ووٹ چاہیے تھے، اس نے کیسے لیے؟ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ خرچہ ہوا. اب یہ 1 ارب 20 کروڑ کہاں سے آیا، کس طرح ہوا، یہ آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ملک کو ہر نام پہ لوٹا جاتا ہے. سیلاب آتا ہے، باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، ہم لوٹیچتے ہیں. سیلاب کے جتنے بھی فنڈنگ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان تک نہیں پہنچی، کبھی بھی اس بندے تک نہیں پہنچی جس کو اس کی ضرورت ہے. پیسہ خرچ ہو رہا ہے. جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے مختلف لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں سیلاب کے نام پر، قدرتی آفات کے نام پر، اور بہت ساری جتنے بھی پروسیجرز چل رہے ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ کدھر جا رہا ہے. اب آج کل آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے، جیسے عمران خان نے ان کو پکڑنا شروع کیا تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، جمہوریت خطرے میں ہے، امریت ہے، ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، ہم تو دودھ کے دولے ہیں، میرے خلاف 1 روپیہ ثابت ہوگا میں جیل میں چلا جاؤں گا. باپ کے نام پہ وہ جو بیٹی ہے مریم نواز صاحبہ، ان کے والد صاحب کے نام پہ بڑے بڑے فلیٹس ہیں، وہ کہتی ہے میرے نام پہ 1 روپیہ نہیں تھا، ان کے نام پہ جائیدادیں نکل آئی ہیں. ادھر جناب پیپلز پارٹی صاحب کے وہ جو کیا نام ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، پہلی بات تو یہ بھٹو زرداری کیسے بن گیا، دنیا اس پہ بھی پریشان بیٹھی ہوئی ہے. ان کے سینیٹرز 2018 کے اندر الیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ نام الیکٹ ہوتے ہیں جو آج تک دیکھے کسی نے نہیں ہے. اب یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ جو آپ کو نام بتاتے چلیں ہم، سردار ادریس جو ہے یہ PTI کے MPs ہے، اس کو نکالا گیا تھا. یہ بڑا گھٹیا انسان ہے. یہ کیوں گھٹیا انسان ہے میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے. سردار ادریس نے پیسے کھائے ہیں، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں نے 1 روپیہ نہیں کھایا. بڑے بڑے چینلز کے بڑے بڑے اینکرز نے اپنے ہاتھ واپس لے لیے. انہوں نے کہا کہ شاید یہ بندہ سچ بول رہا ہے. اچھا، یہ جو 20 MP نکالے گئے تھے ان میں مختلف MP جیسے نرگس علی، دینا نات، رنگینہ بی بی، فوزیہ بی بی، نسیم اختر اور سلطان محمود خان جو کہ KPK کا منسٹر بھی ہے، یہ قانون سازی کا منسٹر بھی ہے. اب اس کو عمران خان نے پکڑ لیا، نکال دیا، اسے بھی بچ گیا تھا تب یہ. اب عمران خان نے اپنے منسٹر کو بھی نکالا. میں آپ کو ایک لائن میں کچھ چیزیں یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں کہ امریکنز نے کہا تھا کہ جو پاکستانی کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کو پیسہ دیا جائے نا تو یہ اپنی ماں کو بھی بھیج دیں گے. اور ہمارے پاکستانیوں کو شاید نا یہ الفاظ بھول گئے ہیں. پاکستان کی سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے، اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے آپ کی MPs کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، جیسے یہاں پہ بکروں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، سبزیوں کی ان کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. اتنے کروڑ دو تو ادھر آ جاؤ، اتنے کروڑ دو تو ادھر چلے جاؤ. اب یہ پھر سینٹرز ہونے جا رہے ہیں. عمران خان نے کہا اس کو میں اوپنلی کروں گا، ہر ایک کو پتہ چلے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. آپ دیکھیں شور، دیکھیں آپ کتنا شور مچا ہوا ہے.
ابھی بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر سے 40 سے 45 کروڑ ایک ووٹ کی بولی لگ رہی ہے ادھر، کہ 40 سے 45 کروڑ کی لگے گی۔ اب یہ ذرا سوچیں، ایک بندہ ہے، عام بندہ ہے، عام بندے کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے الیکشن لڑنا ہے، اس کے اندر کیپیبلٹی ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ 40-45 کروڑ 50 کروڑ لگا کر آئیں، حکومت میں آئیں اور 500 کروڑ کما کے واپس چلے جائیں، اور پھر 50 کروڑ لگا کے پھر 500 کروڑ کما کے چلے جائیں، یہی کرتے رہیں بس۔ اور پھر عوام کہتی ہے ملک آگے نہیں جا رہا، یہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، فلان ہو گیا۔ ان لوگوں نے ساری زندگی ابھی بھی 30 سال ان دونوں پارٹیوں کو کھلایا، ووٹ دیے ہیں۔ اب وہ جو ووٹ چل کر آگے آ گئے ہیں، اب وہ یہاں پر منڈیاں لگ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو سینٹرز کے الیکشن ہونے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان نے کلیئر وارننگ دی تھی کہ میں ان کو، اگر ایک بات آج آپ کو وین وین ٹی وی بتاتا چلے، اگر یہ جو سینٹرز کے الیکشنز ہیں اگر یہ اوپنلی نہیں ہوتے تو سمجھ جائیں ریاست، ادارے، ہر بندہ ان مافیاز کے ہاتھوں ہار گیا، کیونکہ یہ جتنے بھی مافیا ہیں یہ بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں، اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ ان کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہر بندے کے لیے۔ کرپشن پی ٹی آئی میں بھی ہے، یہ جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے، یہ جتنا بھی شعور آ گیا اس میں، پی ٹی آئی کے جتنے بندے اس میں انوالو ہوں گے وہ سارے پس کے نکلیں گے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی انوالو ہوگا تو ایسی قانون سازی ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ہر ایک بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ آخر کیوں اتنا پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے سینٹرل الیکشنز کے اوپر؟ ایسا الیکشنز میں کیا ہے کہ ایک بندہ بٹھانے کے لیے وہاں پر آپ کو 45 کروڑ، آپ کو یہاں پہ ذرا بتا دیں کہ 124 سیٹیں ہوتی ہیں ٹوٹل، جو ڈیوائڈ کر کے تقریباً آپ کو 14-15 ووٹ بنتے ہیں ایک بندے کو الیکٹ ہونے کے لیے۔ 2018 کے اندر آپ کو ہم نے بتایا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس 6 سیٹیں تھیں کے پی کے سے، ادھر سے ایک وہ نکل گیا، پی ٹی آئی سے نکل گیا ایک بندہ، تو وہ ٹوٹل پھر ہوگی 7۔ آپ 8 بھی کر لیں، ان کے 2 بندے الیکٹ ہوئے، جس میں ایک برحمد خان ٹنگی اور ربینہ خالد تھیں۔ یہ 2 سینیٹر تھے جو پیپلز پارٹی کے الیکٹ ہوئے تھے۔ ربینہ خالد کو 22 ووٹ چاہیے تھے، وہ کیسے 22 ووٹ آ گئے؟ 7-8 ٹوٹل بندے ہیں ان کے پاس، ادھر سے برحمد خالد، وہ جو برحمد خان ٹنگی بھی الیکٹ ہو گیا، ادھر سے ربینہ خالد بھی الیکٹ ہوگی، یہ کیسے ہو گئے؟ جب ووٹ ہی 7-8 ہیں تو باقی ووٹ کہاں سے؟ جی وہ ان کا ضمیر جاگ گیا تھا، ووٹ ڈالنے والوں کا، وہ جو ضمیر جاگ گیا تھا، وہ ہماری آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ضمیر کیسے جاگا تھا، ان کی جیبیں گرم ہوئی تھی، اس وجہ سے ضمیر جاگا تھا۔ نہیں، سوال یہاں پر جو یہ ہے، جو مین سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ آخر سینٹرز کے الیکشنز کے اوپر کیوں اتنا انویسٹ کیا جاتا ہے، کیوں دوڑ لگ جاتی ہے کہ لو جی سینٹرز کے الیکشنز کے اندر آپ کو الیکٹ کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے اپنے بندے سینٹرز میں بٹھانے ہی بٹھانے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر صحیح بندے بیٹھ گئے اور صحیح قانون سازی وہاں پر ہو گئی جو ان کے اگینسٹ ہے تو کام بڑا خراب ہو جائے گا۔ یہ جتنا بھی کرپشن کا مال لوٹا ہوا باہر گیا ہوا ہے، پھر اس کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر قانون سازی ہو گئی۔ اگر یہ قانون سازی ہو گئی تو اس کے اندر خالی پیپلز پارٹی، نون لیگ یا یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ نہیں خالی اس میں پس کے نکلیں گے، پی ٹی آئی بھی پسے گی، ان کے بندے بھی اس کے اندر انوالو ہوں گے۔ جو انوالو ہوگا اس کو پکڑا جائے گا کیونکہ قانون سازی ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب یہ پیسہ جو لگ گیا ہے اس کا جتنا بھی حساب ہے، عمران خان نے کہا ہے، اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ جو 1 ارب 20 کروڑ تھا یہ آیا کہاں سے۔ جس نے لیا اس کو بھی آپ نیب پکڑتی ہوئی نظر آئے گی اور اپوزیشن آپ کو پھر شور مچاتی نظر آئے گی۔ پی ڈی ایم کو یہی کام رہ گیا، ان سے کوئی بھی پوچھو۔ ابھی پچھلے دنوں نیب کے چیئرمین نے انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں چوری جو آپ نے کی ہے، آپ نے جو پیسہ بنایا وہ کہاں سے بنایا؟ آگے سے کہتے ہیں لو جی احتساب ہو رہا ہے، آگے سے کہتے ہیں لو جی ہم سے انتقام۔ کون سے انتقام؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے انتقام لیا جا رہا ہے تو کچھ کیا تو ہو رہا ہے نا، ایسے تھوڑی ہو رہا ہے۔ یہ نیب کے جو اس وقت ہیڈ ہے انہوں نے اس چیز کے اوپر کلیئرٹی کی، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو فلیٹس بنے ہیں کس پیسے سے بنے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ فیکٹری ہیں کہاں سے آئی، کوئی جواب نہیں۔ ایک فیکٹری تھی 30 فیکٹریاں بن گئی، کوئی جواب نہیں۔ ہر بات کے اوپر آمریت ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے، یہ جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے پاس صرف یہ سارے کے سارے فضول بہانے رہ گئے ہیں اور وہ صرف انہی بہانوں کے اوپر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کا حل اور اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، جیسے عمران خان نے اپنا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب جیسی نیب انہیں پکڑے گی تو ان لوگوں سے پیسے بھی واپس لیے جائیں گے، ان کو پکڑا بھی جائے گا، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا، اور جس نے پیسہ خرچ کیا اور کس کے کہنے پہ خرچ کیا وہ بھی اس کے اندر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ
اپنے میزبان جبرار خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔